عمل 2 رکعت نماز 2 رکعت نماز ہی رہتی ہے، 4 رکعت نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے نا؟ یا اگر فجر کے 2 فرض ہیں تو 2 فرض ہی، کوئی کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، کوئی بھی ہے، 2 ہی فرض پڑے گا، 4 نہیں پڑے گا۔ تو ایک صاحب مقام بزرگ کی نماز میں اور ہماری نماز میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تسبیح پڑھتا، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی اتحیات پڑھتا، ہم بھی۔ فرق کیا ہے؟ وہ للہیت کے لیے، تو اور وہ للہیت وہ چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بھی نہیں سمجھنا کہ بھائی میرے میں ہاں اخلاص آ گیا، ختم بات نہیں۔ ظاہری طور پہ تو چلو کچھ نہ کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل رکوع سجود بنا لیے، مگر اس کا جو باطن ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جو للہیت ہے اس میں، جو خشوع اور خضوع ہے اور جو حضوری والی نماز ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ حضوری ہر کسی کو اپنے مقام سے ہوگی نا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ وہ سوات میں فلک نما پہاڑی ہے، میرا فلک نما ہے یا کیا فلک سیر ہے شاید، اس کے بارے میں سوچتا ہوں، یا K2 کے نام لیتا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ K2 پہاڑی، ایک سوچ نہیں نا ہماری، کچھ پڑھا بھی ہوگا ہم نے۔ پھر ایک ہے آدمی وہ وہاں چلا جاتا ہے K2 کے پاس، اس کے جو بھی دور کی ایک گاؤں ہے جہاں سے K2 کی چوٹی نظر آتی ہے 20 میل دور یا 30 میل، وہ بھی K2 کو دیکھتا ہے۔ ایک اس کا استحضار ہے K2 کا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے جو پھر K2 کے بیس کیمپ پہ چلا جاتا ہے، جہاں سے یہ اوپر چڑھنے والے جاتے ہیں نا، بیس کیمپ، اس پہ چلتا ہے۔ تو آپ بتائیے، جو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تصویر شاید K2 کی دیکھی بھی ہے، آپ نے بھی دیکھی بھی ہے، یا ایک سوچ ہے یا انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھی تھی، وہ آ گیا بھائی K2 ایسا ہے اور ایسا ایک نوکیلا پہاڑ اوپر۔ ایک آدمی ہے جو کسی گاؤں میں وہاں گیا ہے 20 میل دور سے، وہ K2 دیکھ رہا ہے، وہ دیکھو وہ 6 انچ کا K2 نظر آ رہا ہے، وہ ایک اس کو نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک آدمی جو بالکل بیس کیمپ پہ نظر پہنچ گیا، اس کا استحضار کیسا ہوگا؟ اور ایک آدمی جو K2 چڑھنا شروع کر دیتا ہے چوٹی کی طرف، اس نے کیا دیکھا؟ اب بتائیے، فرق آیا نہیں؟ اب یہ عمل دیکھنا تھا۔ یہاں میں نے ایک تصویر دیکھی K2 کی، تصویر بھی دیکھنی تھی، پھر وہاں اس نے 20 میل دور سے دیکھا، پھر بیس کیمپ سے دیکھا، اب اور تو K2 کی تو بہرحال حد ہے، اور اس کی تو آخر ایک ہے کہ چلو کوئی چوٹی میں پہنچ گیا تو اس نے آخر پا لیا، مگر اللہ پاک کے استحضار کی کوئی حد نہیں ہے، لا متناہی ہے نا۔ اللہ پاک کے قرب کے مقام لا متناہی ہے، تو جو جتنا آگے گیا اس کا اور آگے جانے کی گنجائش ہے۔ تو کوئی آدمی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی عمل، اسی بات سے کہتے ہیں نا کہ انسان کسی عمل کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ جیسا اللہ پاک کی نعمتوں کا حق ہے یا اس عمل کرنے کا حق ہے، وہ ہم نہیں عطا کر سکتے، کیونکہ ہم کتنی ہی انتہا پہ پہنچ جائیں۔ اچھا، اس کی دلیل بھی آپ سے عرض کروں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اب یہ بتائیے، کائنات میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت ظاہری باطنی قرب تعلق میں اللہ میں کوئی بڑا ہوا تھا؟ تو یہاں تو پھر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، نہیں، یہاں سمجھنا چاہیے کیوں حق ادا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے کیونکہ جو جیسا اس کی شان کا حق تھا، چاہے کسی نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی اتنی تمام کائنات میں اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ قریب ہے، اسی واسطے آتا ہے ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، ہر لمحے۔
تو اس کا مطلب ہے ان درجات میں اللہ کے اس معرفت کی کوئی حد نہیں ہے. ورنہ آتا نا کہ بھائی قیامت تک بلند ہوں گے، جنت کے 50,000 سال تک بلند، ہر وقت ہر لمحے آپ سے سب کے. تو اللہ پاک کی شان لا متناہی، کل یوم ہوا فی شان. کیوں مولانا؟ اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ ہر لمحے ہر دن ایک الگ شان ظاہر ہوتی ہے، ہر دن. اللہ پاک نے یہ قرآن میں آپ کو بتا دیا. کہیں اللہ پاک نے کہا کہ یہ بس دنیا کون سا دن ہے، دنیا کا آخرت کا ہر دن ایک اللہ کی نئی شان ہے. یعنی ایسی شان ہے جو پچھلے دن ظاہر نہیں ہوئی تھی، موجود تو تھی مگر ظاہر نہیں ہوئی تھی. تو ہم نے اپنے عمل میں جتنا بھی اخلاص پا لیا، جتنا بھی استحضار اور حضوری اللہ کی پا لی، ہم یہ نہیں اس پہ سیٹسفائی ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ہم نے پا لیا. کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عجیب بات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی میں حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ اگر حق ادا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاتے. اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت تھی؟ اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دی میں نے. جب وہ یہ فرما رہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا سفر تو کتنا ہی لمبا ہے. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، انبیاء کیا، صحابہ کیا، تابعین کیا، تبع تابعین کیا، ہم تو ان کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے. تو وہ وہاں تک اس کے قریب بھی پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے اور ہمیں کتنی للہیت اپنانے کی ضرورت ہے. اور کیا ہم اتنے لمبے سفر میں کیا ہم نتیجے پہ فوکس کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو سفر پہ جا رہا ہے اور پہنچنا ہے، ٹائم نہیں ہے، کیا وہ بار بار رک کر کے دیکھتا ہے اچھا میں 20 میل آ گیا ہوں، اچھا میں وہ دبا رہا ہوتا ہے گاڑی، نظر پڑ گئی نہیں. وہ اس وقت وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہا ہوگا، نتیجہ تو منزل پہ دیکھیں گے. بس اس کی لگن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میں بس جلد پہنچ جاؤں اپنی منزل پہ، آگے سے آگے پہنچوں، آگے سے آگے پہنچوں. تو یہ قرب الہی کا یہی معاملہ ہے. جو قرب الہی کی پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو یہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ یار یہاں میرے فیتے لگ گئے کہ نہیں لگ گئے، مجھے یہ نظر آ گیا کہ نہیں، مجھے گھر کے باہر 2 گارڈ مل گئے ہیں کہ نہیں مل گئے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ تو لگے ہوئے نا اس دور میں، کیونکہ پتہ ہے یہ ٹائم محدود ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس 50 سال 20 سال 60 سال 70 سال یہی ہے، اور کیا 90 سال. اس کے بعد پھر نتیجے کی بات ہے. اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ ٹارگٹ ہمارا جو ہے وہ انفائنائٹ ہے، لامتناہی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.